بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک مسلم لیگ کی رہنما نے نواز شریف کو قائد اعظم اور مریم نواز کو فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ آپ ذرا پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں۔ ہم انشاءاللہ ون کر رہے ہیں تو سر یہ ثابت ہو گیا کہ ہم 70 سال بعد ایک آپ کی سربراہی میں ایک قوم بن چکے ہیں۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان کی بنیاد رکھی تھی سر، اسی طرح آج اس ملک کو، اس قوم کو آپ کی ضرورت تھی، اور جس طرح ان کے ساتھ مادر ملت فاطمہ جناح نے ساتھ دیا تھا، اسی طرح میری بہن اور دختر پاکستان مریم نواز شریف آج آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہماری بہن کو اور ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ ویسے اپنا کھانے وال کے حالات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، آپ کے منظر۔ دوستو، کل سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں جو موصوف نواز شریف کو قائد اعظم اور مریم نواز کو فاطمہ جناح سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ خود پاکستان مسلم لیگ نون خانے وال کے ایک رہنما ہے جن کا نام رانا عبد الرحمان صاحب ہے۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں اس طرح سے بات کرنا نہ کرتا اگر اس ویڈیو میں خانے وال کا نام نہ جوڑا جاتا، کیونکہ خانے وال کا نام جوڑا گیا تو میں خانے وال کا شہری ہوں، خانے وال کا رہائشی ہوں، خانے وال کا باسی ہوں۔ میرا یہ فرض بنتا ہے، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انہیں جواب دوں۔ میں ان موصوف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کر نواز شریف جیسے مکروہ انسان کو، چور انسان کو، اس کو آپ نے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جوڑا؟ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پہ معذرت کرنی چاہیے، اور ہم خانے وال کے لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے اس بات پہ۔ ہم کوئی مرجھائے ہوئے لوگ نہیں، ہم ایجوکیٹڈ پیپل ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں وہ ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں، ہمارا ایک سیاسی نظریہ ہے۔ آپ نے کیا سوچ کر ایک مکروہ شخص کو، ایک چور کو، آپ کو پتہ ہے ان کی عزت کیا ہے بیرون ملک؟ آپ اگر جا کر پوچھیں، لوگ انہیں چور سمجھتے ہیں، اور آپ وہاں کھڑے ہو کر جو ان کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے قائد اعظم ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں جو شخص آپ کی جماعت میں آپ کی اس بات کا دفاع کرے گا اسے بھی شرم آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، آپ نے بات کی کہ مریم نواز کی دختر پاکستان، آپ کو پتہ ہے دختر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت کم ہے، اسی لیے آپ تعلیم پہ کام بھی نہیں کرتے۔ دختر پاکستان کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عافیہ صدیقی ہے دختر پاکستان، جس نے پاکستان کی قوم کے لیے جنگ لڑی، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جنگ لڑی انٹرنیشنل لیول پہ۔ دختر پاکستان ہے عارفہ کریم رندھاوا، جس نے پوری دنیا میں مائکروسافٹ میں 9 سال کی عمر میں جو ہے پہلی پوزیشن لے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہ دختر پاکستان ہے؟ یہ پاناما کوئین یہ دختر پاکستان ہوگی جو انٹرنیٹ پہ میڈیا سیل بنا کر لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو اچھالتی ہے، جو پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں مغلظات جو ہے انٹرنیٹ پہ لکھتی ہے؟ یہ دختر پاکستان ہوگی؟ یہ ہماری قوم بیٹیوں کی رہنمائی کرے گی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ان دونوں عظیم شخصیات کے ساتھ ان دونوں کو جو ہے وہ جوڑا ہے۔ آپ ان کی چاپلوسی میں جو مرضی کہہ دیں، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ خانے وال کا نام یوز کرتے ہوئے، خانے وال کا فورم یوز کرتے ہوئے ان نواز شریف کو قائد اعظم کے ساتھ جوڑیں اور مریم نواز کو فاطمہ جناح کے ساتھ جوڑیں۔ اب آخری بات، جو آپ کے میاں صاحب نے آپ سے اس ویڈیو میں پوچھا کہ کیا حالات ہیں خانے وال کے، آپ نے کہا بہت اچھے حالات ہیں، منتظر ہیں، آنے دیں، ہم منتظر ہیں۔ وہ لتر پلیت کریں گے ان کی کہ یہ یاد رکھیں گے خانے وال کی عوام کوئی سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، یہ غیور لوگ ہیں یہاں کے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، لیکن مسلم لیگ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے ان کو حالات بتائے خانے وال کے کہ یہاں پہ کیا کارکردگی ہے؟ آج 30 سال ہو گئے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہوئے، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک نیشنل لیول کا ہسپتال نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں سڑکوں پہ خانے وال کی، رانا صاحب آپ اور میں دونوں یہاں کے رہائشی ہیں، میں آپ کو لے کے چلوں گا، اسی فورم پہ ویڈیو بناؤں گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سڑک پہ 200 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک دکان کے بعد 4 لوگ پھٹے لگا کے بیٹھے ہیں۔ کیوں لگا کے بیٹھے ہیں؟ ماسٹرز کی ڈگریاں لے کے لوگ 10-15 ہزار کی نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ انصاف ہے، نہ کوئی انڈسٹری لگی ہے۔ ہمارے اس شہر کے نوجوان بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ کرائم کی شرح یہاں پر دیکھیں، بے روزگاری کی شرح یہاں پہ دیکھیں۔ ابھی حالیہ بلدیہ نے ایک منصوبہ دیا ہے خانے وال میں، 29 کروڑ روپے آپ نے ان سڑکوں میں پھونک دیے۔ ایک بارش کے بعد، یہ خانے وال کی عوام سن رہی ہے اور گواہ ہے، ایک بارش کے بعد وہ سڑکیں بجری کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ وہ 29 کروڑ روپے اگر آپ کسی تعلیمی ادارے پہ لگاتے نا، تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہم سارے تحریک انصاف کے ورکرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ نے وہ سڑکوں پہ پھونک دیے 29 کروڑ روپے۔ آپ کا یہ ویژن ہے؟
کوئی سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک تو آپ لوگوں کی کوئی ویژن نہیں، آپ لوگوں کا کوئی تعلیم نہیں، اوپر سے آپ جو ہے پاکستانیوں کے دلوں کی دل آزاری کرنے کے لیے آپ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے شخص کو اس نواز شریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس چور کے ساتھ، ایک مکروہ انسان کے ساتھ، جو جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے سیاست میں آیا، جو کہتا تھا میں زرداری کے پیٹ سے جو ہے پیسہ نکال کے باہر لاؤں گا۔ کہاں گیا وہ پیسہ؟ کہاں گیا وہ دور؟ 4 سال حکومت کرنے کے بعد پھر تم مظلوم بنے بیٹھے ہو، اور جس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ اسے عدالت نے کیوں نکالا، وہ کہاں سے قائد اعظم ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں قائد اعظم کون تھے۔ وہ ایک ایسے انٹلیکچوئل اور ایسے لیول کے بیرسٹر تھے کہ جنہیں وائسرائے ہند جب انگریز بر صغیر سے جانے لگے تھے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انگریزوں نے یہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس جائیں اور جناح سے کہیں کہ ہم انہیں وائسرائے ہند بنا دیتے ہیں، وہ پاکستان کی تحریک کو رد کر دیں۔ لیکن قائد اعظم نے یہ قبول نہیں کیا، کیونکہ قائد اعظم جانتے تھے کہ وقتی طور پہ تو میں وائسرائے ہند بن جاؤں گا، میں مسلمانوں کا لیڈر بن جاؤں گا، لیکن آنے والے وقت میں میری قوم پیسے گی، میری قوم دبائی جائے گی، کیونکہ ہمیں وہاں اقلیت سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، انہوں نے اپنی بیماری کی فکر نہ کی، اور انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا۔ یہ پاکستان بنانے والے، یہ مکروہ لوگ، یہ چور، یہ بدماش، یہ لٹیرے، یہ قصور کے بچوں کے ساتھ 300 بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، یہ لوگ ہمارے رہنما بنیں گے، یہ لوگ ہمارے قائد اعظم کی جگہ لیں گے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اور اگر آپ میں ہمت ہے، جرت ہے، تو میری اس بات کا جواب دیے گیا، میں آپ کو بات سے بات کا جواب دوں گا۔ اور آخر میں آپ جس مریم نواز کو پاکستان کی قوم کی عزت اور مستقبل کا لیڈر سمجھتی ہیں، آئیں اس مریم نواز کا ڈائلاگ کرائیں۔ ہم تحریک انصاف کے ادنے سے کارکن ہیں، میں آپ سے پورے اوپن فورم پہ مقابلہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ اور آپ کی مریم نواز کے ساتھ، کہ وہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر لیں۔ ہم انشاءاللہ ہر سطح پہ، تعلیمی سطح پہ، صحت کے سطح پہ اور سیاسی، ہم آپ کو پچھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اور رانا عبدالرحمان صاحب، یہ آخری پیغام ہے آپ کے لیے اور پوری پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ آئندہ کے بعد خانے وال کا نام اس طرح کے غلیظ اور اس طرح کی چاپلوسیوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ خدا را ہماری جان چھوڑیں اور اس قوم پہ رحم کریں، اس شہر پہ رحم کریں۔ اللہ حافظ۔